ہمارا عقیدہ، آخری بات کر رہا ہوں، وقت مختصر ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ انبیاء کرام اپنے مزارات میں زندہ ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق، اللہ پاک نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو چھیڑے، فرمایا فنبی اللہ حی و یرزق، اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے اور اس کو مزار اقدس میں رزق بھی دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، نبی اپنے مزارات میں زندہ ہوتے ہیں اور اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور بھی روایات ہیں لیکن اختصار کرتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ آقا علیہ السلام تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب یہ سرکار کی شان ہے، سرکار کی صفت ہے، اس صفت کے سرکار غوث اعظم کیسے مظہر ہیں؟ اب یہ بات بھی ایک اعتقادی ہے، یاد رکھنا، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی بھی مزار میں زندہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی بھی مزار میں زندہ ہوتا ہے، اور یہ بات احادیث سے ثابت ہے۔ حافظ قرآن جو ہے اس کے بدن کو بھی قبر کی مٹی جو ہے وہ نہیں چھوتی، اسی طرح جو مؤذن اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھتا ہے اس کے جسم کو بھی قبر کی مٹی چھوتی نہیں ہے۔ شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ نے مشکات کی شرح کی ہے اشعاۃ اللمعات، اور آپ اس کتاب کے اندر یہ بات واضح لکھتے ہیں کہ لوگوں سن لو، اور شیخ محقق جو ہے ان پر سب متفق ہیں اور ان کو مانتے ہیں، لوگ سارے مسالک والے مانتے ہیں، اور ان کی کتابوں کو، ان کی تحقیقات کو، ان کے نظریات کو، اور جو ان کا عقیدہ تھا وہ سارے متفق ہیں۔ بر صغیر کے اندر درس حدیث کی بنیاد رکھنے والے شیخ محقق ہیں۔ یہ برکتم من برکات رسول اللہ، سرکار کی برکتوں میں سے ایک برکت تھے، اور سرکار کے اشارے سے یہ ہندوستان آئے، یہاں پر باقاعدہ طور پر حدیث شریف کے سبق کا آغاز کیا۔ آپ لکھتے ہیں لوگوں سن لو ہمارا ایمان کیا ہے، اولیاء خدا نقل کردہ شدند از دار فانی و دار بقا، زندہ اند نزد پروردگار خود و مرزوق اند و خوشحال اند، مردم را ازاں شعور نیست۔ یہ سرکار شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، فرمایا اولیاء خدا نقل کردہ شدند از دار فانی با دار بقا، اولیاء اللہ یہ منتقل ہوتے ہیں دار فانی سے دار بقا کی طرف، زندہ اند و مرزوق اند، یہ زندہ بھی ہوتے ہیں قبروں میں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اپنے رب کی طرف سے، لیکن لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ یہ شیخ محقق کہہ رہے ہیں، اور وقت کا مجدد آپ کے ہم عصر ہیں حضرت ملا علی قاری، آپ مرقات کے اندر لکھتے ہیں اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار، فرمایا اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، یہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرح منتقل ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسرا حوالہ بھی نوٹ کریں، امام فخر الدین رازی امام المفسرین ہیں، آپ بھی فرماتے ہیں اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، آپ نے فرمایا اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ آپ سرکار غوث اعظم کے بارے میں آئیے، سرکار کا ایک عقیدت مند بڑی دور سے چلا کیوں، آیا کیوں؟ کہ میں نے سرکار کا بیعت ہونا ہے، سرکار کا مرید ہونا ہے، بڑی عقیدت لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب بغداد شریف پہنچا تو پتہ چلا کہ آپ کا تو وصال ہو گیا ہے، آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ پریشان ہو گیا کہ آپ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، پریشانی کا عالم ہے۔ یا آپ کی قبر انور کے پاس پہنچ گیا، وہاں جا کر بیٹھ گیا، رو رہا ہے، سرکار میں تو بڑی عقیدت سے آیا تھا، بڑے احترام سے آیا تھا، بڑی امیدیں لے کر آیا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گا، میں قادری سلسلے میں داخل ہونے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ تو قبر انور میں چلے گئے، آپ کا تو وصال ہو گیا۔ یہ باتیں کرتے کرتے نا کہتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو روایات کے اندر آتا ہے فظہر الغوث العظم، سرکار غوث پاک اپنی قبر سے ظاہر ہو گئے، میں مرقد ہی، سرکار غوث پاک اپنی قبر انور سے
ظاہر ہو گئے، وَأَخَذَ بِيَدِهِ اس بندے کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ پر رکھا، وَآتَاهُ الْإِنَابَةَ آپ نے اپنی خلافت عطا فرمائی، وَانْتَسَبَ بِسِلْسِلَتِهِ اور آپ نے اس بندے کو اپنے سلسلے میں بیعت فرمایا۔ تو سرکار کی اس صفت کے مظہر سرکار غوث اعظم ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ ابھی میں نے نہ قرآن کی کوئی آیت پڑھی نہ حدیث پڑھی کہ ولی بھی زندہ ہوتا ہے، آیت پڑھ دیتا ہوں، لوگ پھر جناب اپنا ان کا ذہن ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، فرمایا جو بندہ نیک عمل کرے نا، وہ مرد ہو یا عورت، شرط ہے کہ ہو مومن، اچھے عمل کرے، اللہ فرمایا ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ایک زندگی دنیاوی ہے، ایک زندگی اخروی ہے۔ فرمایا دنیاوی زندگی تو ہم ایسے پاکیزہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو ذوق عبادت عطا فرماتے ہیں، اور اخروی زندگی ہم ایسے عطا فرماتے ہیں اور اس کی ایسے پاکیزہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے۔